بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہمی صاحب نے معتزلہ کا عقیدہ کہ عدل باری تعالیٰ پر واجب ہے اس کا انکار کیا ہے، اور ایتھیسٹ حضرات کو جواب دینے کے لیے یہ انکار کر کے ہی جواب دیا ہے۔ لیکن جہمی صاحب کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ تو ان کا اپنا عقیدہ ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان کو بالکل اندازہ نہ ہو۔ اب ہم بحث کرتے ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ اگر عدل اللہ پر واجب ہے تو اس کا کانسیکوینس یہ ہے کہ باری تعالیٰ جو ہے وہ ظلم پر قادر نہ ہو، ظلم پر اختیار نہ رکھے۔ مثلا مؤمن صالح بلا معصیہ کو جہنم میں داخل نہ کرے، یہ اسی طرح بخل پر قادر نہ ہو، یعنی کہ بخل سے کیا مراد ہے کہ مومن صالح بلا معصیہ کو جنت میں داخل نہ کرے، ایسے ہی چھوڑ دے، نہ عذاب کرے نہ ثواب کرے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ عقیدہ معتزلہ نظامیہ کا تھا، اور انہوں نے عدل کو واجب کا یہی معنی لیا تھا کہ باری تعالیٰ ظلم پر اختیار نہیں رکھتا اور نہ عدل پر اختیار رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عدل اس سے مجبوراً ہوتا ہے، بلا جبر نہیں ہوتا بلکہ جبراً ہوتا ہے، غیر مجبوری کی طرح نہیں ہوتا بلکہ مجبوری سے ہوتا ہے، کیونکہ اختیاری نہیں مانتے۔ اب اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ معتزلہ نظامیہ یہ بھی کہتے تھے کہ ایک بچہ اگر جہنم کے پاس کھڑا ہو تو وہ خود چاہے تو جہنم میں چلا جائے، اور فرشتے بھی اس کو جہنم میں داخل کر سکتے ہیں، لیکن باری تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل نہیں کر سکتا۔ یعنی خدا کی قدرت کی اتنی اور خدا کے اختیار کی اتنی تحدید و تخصیص، یہ عقیدہ تھا ان کا، یہ دہلوی صاحب کا بھی ہے کہ باری تعالیٰ مؤمن صالح بلا معصیہ کو جہنم میں داخل نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، کچھ معتزلہ بہرحال اس پر باری تعالیٰ کو قادر مانتے تھے کہ باری تعالیٰ مومن صالح بلا معصیہ کو جہنم میں اور کافر کو جنت میں داخل کر سکتا ہے، لیکن میجورٹی جو تعداد تھی نا معتزلہ کی، وہ نظامیہ کے عقیدے پہ تھی۔ تو اگر دہلوی صاحب کہتے ہیں کہ عدل باری تعالیٰ پر واجب ہے، تب تو ان کو یہی کہنا چاہیے کہ باری تعالیٰ ظلم پر قادر نہیں، یہی نہیں بلکہ کرم پر کی بات احساب پر قادر نہیں۔ مثلا کرم علی الکفار پر قادر نہیں، ظاہر ہے کرم علی الکفار کو ظلم میں داخل نہیں کیا جائے گا ایک تعریف کے مطابق، اور ایک تعریف کے مطابق اس کو بھی ظلم میں داخل کر لیجئے۔ بہرحال کرم اور عذاب کا فرق جو ہے وہ رہے گا۔ تو کرم علی الکفار پر اگر دہلوی صاحب باری تعالیٰ کو قادر مانتے ہیں اور اس چیز کو بھی ظلم میں داخل کرتے ہیں، تو عدل کے واجب ہونے سے باری تعالیٰ جو ہے وہ کرم علی الکفار قادر نہیں رہے گا۔ اور اگر دہلوی صاحب جو ہے کرم علی الکفار پر باری تعالیٰ کو قادر نہیں مانتے اور مؤمن صالح بلا معصیہ کی کو بلا وجہ عذاب پر قادر نہیں مانتے، بلا وجہ جہنم میں داخل کرنے پر قادر نہیں مانتے، اس کا مطلب وہ عدل کو باری تعالیٰ پہ واجب مان رہے ہیں۔ اب اگر باری تعالیٰ پر عدل کو وہ واجب نہیں مانتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عدل کو باری تعالیٰ کا اختیاری مانتے ہیں، یا صفت عدل کو باری تعالیٰ کی صفت اختیاری مانتے ہیں۔ ذرا سمجھ لیجئے، تو اگر عدل باری تعالیٰ کی صفت اختیاری ہے تو اس کا مطلب وہ واجب نہیں ہے باری تعالیٰ پہ، لیکن اگر عدل اختیاری ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب مومن صالح بلا معصیہ کو جہنم میں داخل کرنے پر باری تعالیٰ قادر ہے، اور کفار کی مغفرت کرنے پر، کفار پر کرم کرنے پر، کفار کو جنت میں داخل کرنے پر باری تعالیٰ قادر ہے۔ اب یہ فرق ہو سکتا ہے کہ مومن صالح بلا معصیہ کو جہنم میں داخل کرنے کو دہلوی صاحب ظلم کہیں، جو کہ خلاف عدل ہے، لیکن کفار کو
کہ کفار کو جنت میں داخل کرنا یا کفار پر کرم کرنا، اس کو وہ ظلم نہ کہیں بلکہ کہیں کہ کرم کی وہ قسم ہے جو خلاف عدل ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کو ظلم نہ کہیں بلکہ کرم کہیں، اور کرم کی ایسی وہ قسم کہیں جو خلاف عدل ہو، یہ کہہ سکتے ہیں۔ مگر دہلوی صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ عدل واجب ہے اور باری تعالیٰ جو ہے وہ کفار کو جنت میں داخل کرنے پہ قادر نہیں، مومن صالح بلا معصیہ پر کو جہنم میں داخل کرنے پر قادر نہیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں، مطلب عدل واجب ہے تو یہ دونوں باتیں کہنی پڑیں گی کہ باری تعالیٰ مومن صالح بلا معصیہ کو جہنم میں داخل کرنے پر قادر نہیں۔ تھوڑا سا بولنے میں غلطی ہو گئی تھی، تصحیح کر دی ہے۔ اسی طرح جہلمی صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ عدل باری تعالیٰ پہ واجب ہے اور باری تعالیٰ کفار کو جنت میں داخل کرنے پر قادر ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ کفار کو جہنم میں داخل کرنے پہ قادر نہیں، سوری، کفار کو جنت میں داخل کرنے پہ قادر نہیں اور مومن صالح بلا معصیہ کو جہنم میں داخل کرنے پہ قادر نہیں، تو پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ باری تعالیٰ پر عدل کو واجب نہیں مان رہے، ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے سمجھ لی۔ تو اگر آپ نے یہ باتیں ہماری سمجھ لی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہلمی صاحب عدل کے وجوب کا انکار نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب یہاں پر بعض معتزلہ حضرات نے یہ کہا تھا کہ باری تعالیٰ جو ہے وہ مومن صالح بلا معصیہ کو جہنم میں داخل کرنے پر قادر ہے اور کافر کو جنت میں داخل کرنے پر قادر ہے، اس کے باوجود وہ یہ کہتے تھے کہ باری تعالیٰ پر عدل جو ہے وہ واجب ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو، ایسے بھی معتزلہ تھے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ ان کی استدلالی غلطی ہے، یا تو وہ عدل کو باری تعالیٰ پر واجب مان لیں، پہلا پوائنٹ، یا پھر وہ یہ مان لیں کہ عدل باری تعالیٰ پر واجب نہیں ہے۔ یہ دو مختلف عقیدے ایک دوسرے کے خلاف امپلائی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک عقیدہ دوسرے کی نفی اور دوسرا عقیدہ پہلے کی نفی کو امپلائی کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جہلمی صاحب کی بڑی شدید غلطی ہے، ٹیکنیکل مسٹیک ہے، انہوں نے اسی قسم کی کوئی غلطی کی ہے جو بعض معتزلہ مثلا ابو حذیل وغیرہ نے کی تھی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ابو موسیٰ مزدار بھی تھا، اس نے ایک اور ہی بات کہہ دی تھی، اس نے کہا تھا کہ اگر باری تعالیٰ مومن صالح بلا معصیہ کو مطلب کہ کرد اور ظلم کرے تو باری تعالیٰ کو ظالم اور کاذب کہا جائے گا، علیاذ باللہ، حالانکہ باری تعالیٰ کے اسما توقیفی ہیں، اس پہ ایک لمبی بحث ہے، ہم انشاءاللہ اس کا بھی کبھی ذکر کریں گے۔ لیکن دیگر جو معتزلہ تھے وہ جو باری تعالیٰ کو مومن صالح بلا معصیہ کو جہنم میں داخل کرنے اور کافر کو جنت میں داخل کرنے پر قادر مانتے تھے، وہ بھی یہ نہیں کہتے تھے کہ باری تعالیٰ کو ظالم اور کاذب کہا جائے گا، یہی پوائنٹ نوٹ کر لیجیے گا۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہلمی صاحب اگر باری تعالیٰ پر عدل واجب نہیں مانتے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ عدل کو اختیاری مانتے ہیں، اور جب اگر عدل باری تعالیٰ کی اختیاری ہے یا صفت اختیاری ہے تو پھر باری تعالیٰ ظلم پر بھی قادر ہے اور ایسے کرم پر بھی قادر ہے جو خلاف عدل ہو، ٹھیک ہے۔ دیکھیے نا، مغفرت تو کفار کی باری تعالیٰ کرنے پر اگر جہلمی صاحب اس پر قادر مانتے ہیں تو پھر یہ خلاف عدل ہی ہوگا، اگرچہ مغفرت الکفار جو ہے یہ ظلم نہ صحیح، کیونکہ ظلم اور مغفرت جو ہے اس میں فرق ہے، اور مغفرت کرم میں داخل ہے اور ظلم کس میں داخل ہے، وہ اور بلا وجہ عذاب یہ ظلم میں داخل ہے، تو عذاب اور مغفرت، عذاب و کرم میں تو فرق ہے نا، یہ ساری باتیں نوٹ کر لیں۔ تو اس کا اندر ہے کہ جہلمی صاحب کے دو مختلف عقیدے ہیں اور اس میں انہوں نے ہارمونی نہیں قائم کر سکے اور انکانسسٹینسی آ گئی ان کے عقیدے پہ۔ اچھا، اب ہم ایک سوال اور کرتے ہیں جہلمی صاحب سے کہ جہلمی صاحب آپ عدل کو تو واجب نہیں مانتے باری تعالیٰ پہ، صدق کو تو مانتے ہوں گے نا، صدق کو آپ مانتے ہیں، تو اگر آپ صدق کو مانتے ہیں تو پھر عدل کو بھی باری تعالیٰ پہ واجب مان لیجیے، کیا مسئلہ ہے آپ کے لیے؟ صرف اس وجہ سے کہ آپ جب ایتھیسٹ کے مقابلے میں جاتے ہیں تو عدل کو واجب قرار دے کر آپ جواب نہیں دے سکتے، تو وہاں پر تو آپ نے عدل کا واجب ہونے کا انکار کر دیا،
اور جب آپ سے یہ بحث ہوئی کہ باری تعالیٰ جو ہے وہ کفار کو جنت میں داخل کرنے پر اور مومن صالح بلا معصیہ کو جہنم میں داخل کرنے پر قادر نہیں، تو آپ نے یہاں پر قدرت کا انکار کر دیا، اس کو محال اور نوٹوریس اور غیر مقدور مان لیا، تو یہ تضاد آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب میں آپ سے ایک آخری بات اور کروں گا کہ دیکھیے جو چیز واجب ہوتی ہے نا وہ اختیاری نہیں ہوتی، اور جو چیز اختیاری ہوتی ہے وہ واجب نہیں ہوتی. سمجھ لیجیے میری بات کو. تو معتزلہ کے جو وہ ندامیہ تھے نا، وہ اس بات کو سمجھ گئے تھے کہ اختیاری ہونا اور واجب ہونا دو مختلف چیزیں ہیں، لہٰذا انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ باری تعالیٰ اس پر قادر ہے اس پر قادر نہیں ہے. سمجھ رہے بات کو. لیکن جو ابو حذیل وغیرہ تھے نا، وہ اس حد تک مسئلے کو نہیں سمجھ سکے، یعنی دو مختلف عقائد انہوں نے ایک ساتھ رکھ لیے. آخر میں اسواری ایک آدمی تھا، غالباً اب ذہن میں نام آ رہا ہے، وہ یہاں تک چلا گیا تھا کہ وہ عجیب عجیب باتیں کرتا تھا. وہ یہ کہتا تھا کہ باری تعالیٰ جو ہے اگر کسی پر ظلم کرے گا تو الیاذ باللہ خود مستحق عذاب ہو جائے گا، جو کہ سراسر فضول سی بات ہے. باری تعالیٰ اگر ظلم بھی کرے نا کسی بارے میں تو وہ مستحق عذاب تو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ حاکم ہے، اس کو تو یہ حق ہے کہ جو چاہے سو کرے، عدل کرے یا ظلم کرے. یہ کہنا چاہیے تھا اس کو، لیکن اس نے نہیں کہا. تو اس سے بہرحال ندامیہ جو تھا نا، فرقہ ندامیہ، وہ تھوڑا سا بہتر تھا کہ وہ اپنے عقائد غلط ہی صحیح مگر اس کے کانسیکوینسز کا لحاظ کرتا تھا، اور جہلمی صاحب جو ہیں وہ اپنے عقائد کے کانسیکوینسز کا لحاظ نہیں کرتے. اسی وجہ سے دو مختلف عقیدے ایسے رکھ لیتے ہیں جس سے ایک سے دوسرے کی نفی اور دوسرے سے پہلے کی نفی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک طرح کے ان کے عقائد کے سسٹم میں یا نظام عقائد میں انکنسسٹنسی آ جاتی ہے. بس ہمارا یہی کہنا ہے کہ اگر ایتھیسٹ کو جواب دیتے ہیں تو وہ عدل کے باری تعالیٰ پر واجب ہونے کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی ان کے نزدیک عدل باری تعالیٰ پہ واجب نہیں. اور جب وہ اپنے عقائد بیان کرتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ باری تعالیٰ جو ہے وہ مومن صالح بلا معصیہ کو جہنم میں داخل کرنے پر قادر نہیں، اور کفار کو جنت میں داخل کرنے پہ قادر نہیں. یہی نہیں بلکہ ان کے اصول پر یہ بھی ہے کہ مومن صالح بلا معصیہ کو جنت میں داخل نہ کرنے پہ باری تعالیٰ قادر نہیں، اور کفار کو جہنم میں داخل نہ کرنے پر باری تعالیٰ قادر نہیں. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہلمی صاحب باری تعالیٰ پر عدل کو واجب مان رہے ہیں. جب واجب مان لیا تو عدل غیر اختیاری فیل ہو گیا. ساری باتیں سمجھ لیں. اگر اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو میں اس کی ایک مثال دوں کہ دیکھیے باری تعالیٰ سنتا ہے، تو باری تعالیٰ اپنے اختیار سے نہیں سنتا، بلکہ ایسا نہیں ہے کہ چاہے تو سنے چاہے تو آوازیں ہوں، لوگ بول رہے ہوں مگر وہ نہ سنیں. اسی طرح کی چیزیں ہیں، مخلوقات ہیں، باری تعالیٰ چاہے تو دیکھے چاہے تو نہ دیکھے. یہ بات نہیں مانی جاتی. اسی طرح فعل عدل ہو جائے گا غیر اختیاری طور پر، یعنی کہ جس کا جہنم میں جانا ہے باری تعالیٰ بلا اختیار اور مجبوراً اس کو جہنم میں داخل کرے گا، جس کو جنت میں داخل ہونا ہے اس کو بلا اختیار اور مجبوراً جنت میں داخل کرے گا. غیر مجبور ہو کر وہ کسی کو جنت میں اور غیر مجبور بال اختیار کسی کو جہنم میں داخل نہیں کر پائے گا. یہ ہے عقیدہ دہلوی صاحب کے اصول پر. لیکن چونکہ دہلوی صاحب کو اندازہ ہے کہ کوئی بھی اتنی تدقیق نہیں کرے گا، اور یہی وجہ ہے کہ معتزلہ کی کثیر تعداد نظامیہ نظریات پر تھی، کیونکہ معتزلہ باری تعالیٰ پر عدل کو واجب کہتے تھے. تو نظام نے یہی بات کہی کہ عدل واجب ہے تو اختیار کی نفی کی جائے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بہرحال ہاں، یہ حیرت کی بات ہے کہ اگر عدل واجب ہے تو عقل بھی باری تعالیٰ پہ واجب کر دیں اور ساتھ میں صدق کو بھی واجب کر دیں. اب یہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ عدل کو واجب کرنے سے عفو اور مغفرت جو ہے نا اس پر بھی اس کے باری تعالیٰ پر محال ہونے کا مسئلہ آ جاتا ہے. یعنی کہ مغفرت اسی وقت ہوگی جب مطابق عدل ہو، اور جب مطابق عدل نہ ہو تو مغفرت ہی محال ہو جائے گی. اب یہی وجہ ہے کہ کفار کی مغفرت کا حکم الگ ہے اور مومن فاسق کی مغفرت کا حکم الگ ہے. تو ہم مومن جو فاسق ہوتا ہے اس کی مغفرت کو خلاف عدل نہیں مانتے، مگر
کفار کی مغفرت کو ایک بڑی تعداد خلاف عدل مانتی ہے. یہ ساری باتیں ہم نے نوٹ کر کے بتا دی ہیں. والسلام.